السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم علامات قیامت اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور کے سلسلے کی یہ آخری ویڈیو ہے جو ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ علامتوں کا جو تذکرہ ہو رہا تھا اس کے سلسلے میں آج 12ویں علامت سے شروع کرتے ہیں۔ 12ویں علامت تھی خراسان کے کالے جھنڈے۔ اسی طرح جو خراسان کے کالے جھنڈے ہیں جن کا تذکرہ منصور کے بارے میں آتا ہے، اسی طرح سے ایک اور شخص کا تذکرہ شعیب بن صالح کا آتا ہے۔ یہ 5000 افراد کے ساتھ نکلیں گے اور اس لشکر کے ہر اول کے افسر ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، جس وقت تم سنو کہ کالے جھنڈے خراسان کی جانب سے نکل آئے ہیں تو تم ان جھنڈوں کی طرف چل پڑو، چاہے تمہیں ان کی طرف برف پر گھسٹ کر ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ 13ویں علامت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی۔ جس وقت خراسان سے یہ جھنڈے نکلیں گے، جس شخص کے ہاتھ پر یہ لوگ بیعت کریں گے، وہ شخص امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا زاد بھائی ہوگا۔ امام مہدی کا جس وقت ظہور ہوگا تو اس وقت یہ چچا زاد بھائی بھی 12000 کا لشکر لے کر امام مہدی سے ملیں گے اور کہیں گے میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں اور میں مہدی ہوں۔ امام مہدی کہیں گے کہ نہیں، مہدی تو میں ہوں۔ تو وہ چچا زاد بھائی امام مہدی کو کہے گا کہ آپ کے پاس کوئی نشانی ہے کہ پتہ چلے آپ ہی امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ 14ویں، 15ویں اور 16ویں علامت۔ اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ان علامات کو ظاہر کریں گے کہ وہ پرندے کو کہیں گے تو پرندہ اڑتا ہوا زمین پر گر پڑے گا، اور درخت سے شاخ لے کر لگائیں گے زمین پر تو شاخ اس وقت درخت ہو جائے گی۔ اس علامت سے ظاہر ہوگا کہ یہ امام مہدی ہے۔ امام مہدی جو ہیں وہ سفیانی کو قتل کریں گے، اور سفیانی کو قتل کرنے کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، حکمران ان کی اطاعت کے لیے آئیں گے۔ 17ویں علامت ہے غزوہ ہند کی۔ یہ جو خراسان سے جو لشکر نکلے گا یہ پھیلتا جائے گا حتیٰ کہ پورے ہندوستان پر قابض ہو جائے گا۔ ہندوستان سے مراد صرف انڈیا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد پورا پاک و ہند ہے، جس کو ہم جنوبی ایشیا کہتے ہیں۔ نیپال، بھوٹان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ سارے کے سارے خطے میں آتے ہیں۔ 18ویں، 19ویں، 20ویں، 21ویں علامت۔ اگلی 3 علامتیں علامہ برزنجی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاشاعہ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آسمان سے ایک منادی آواز دے گا جس میں امام مہدی کا تذکرہ ہوگا۔ دوسرا، مشرق کی طرف سے انتہائی عظیم آگ کا 3 یا 7 راتوں تک مسلسل ظاہر رہنا۔ اللہ جانے کہ شاید یہ کسی 8ویں جنگ کی طرف اشارہ ہو۔ تیسرے آسمان کا انتہائی سرخ ہو جانا، اور چوتھے آسمان پر انتہائی گھٹا توپ اندھیرا کا۔ 22ویں، 23ویں، 24ویں علامت یہ ہے، شام کے پاس ہرستہ نامی بستی کا دھنس جانا، آسمان سے ایسی آواز کا آنا جسے تمام لوگ سن سکیں، اور ایک معدنیات کی کان کے پاس لوگوں کا۔ 25ویں علامت میں ہے، جس وقت امام مہدی سفیانی کو قتل کریں گے اس وقت مسلمانوں کے خلاف رومی اکٹھے ہو جائیں گے، نصارہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ جس وقت امام مہدی سفیانی کو قتل کر دیں گے اور خراسانی ہر طرف فتوحات کریں گے تو اس وقت سارے عیسائی لیکن عجیب بات یہ ہوگی کہ عیسائیوں میں سے ایک گروہ امام مہدی کے ساتھ مل جائے گا اور ایک گروہ بقیہ عیسائیوں سے لڑے گا۔ اللہ جل شانہ مسلمانوں کو فتح۔ یہ وہ لڑائی ہوگی جس کا تذکرہ بخاری شریف کی اس روایت میں ہے، جس میں 6 علامات جو شروع میں ہم نے ذکر کی ہیں کہ میری امت میں سے ایک شخص نکلے گا جس کی طرف لشکر جائیں گے، 12 جھنڈوں والا لشکر، پھر ہر جھنڈے کے تحت 12000 افراد ہوں گے، تو 9,60,000 کے قریب لشکر کی تعداد بنتی ہے۔ یہ عیسائیوں کا کچھ عیسائی پہلے اطاعت کریں گے مسلمانوں کے ساتھ، جو دیگر عیسائی اور یہودیوں کو مسلمانوں کے ساتھ میں شکست دینے کے بعد کیا ہوگا، عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہوگی۔ عیسائی کہیں گے کہ ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے صلیب کی وجہ سے، مسلمان کہیں گے کہ نہیں، ہمیں فتح حاصل ہے۔ اللہ کی مدد سے دونوں آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اب جب دونوں آپس میں لڑیں گے تو بے انتہا لاشیں گے۔ بعض حضرات اس طرف بھی گئے کہ جو حدیث میں ملحمہ کبریٰ کہا گیا ہے اور جو دریائے فرات سے سونے کا ظاہر ہونا ہے، بعض عرب علماء اس طرف گئے کہ سونے کے جو پہاڑ دریائے فرات ظاہر کرے گا۔ اصل میں یہ وہ لڑائی ہوگی کہ عیسائی مل کر لڑیں گے اور قبضہ سونے کے پہاڑ، لیکن حدیث میں کوئی ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ حدیث میں مستلق تذکرہ ہے کہ عنقریب فرات اپنے سونے کے پہاڑوں کو ظاہر کر دے، اور جس وقت وہ اپنے سونے کے پہاڑوں کو ظاہر کرے گا تو لوگ اس سونے پر قبضہ کرنے کے لیے لڑیں گے۔ اتنے لڑیں گے، فرمایا حدیث میں کہ کوا اڑے گا اور اڑتے اڑتے تھک کر گر کے مر جائے گا، لیکن لاشیں ختم نہیں ہوں گی۔ اتنا قتل و غارت ہوگا، اتنی لاشیں گریں گی۔ 26ویں علامت استنبول کی فتح۔ جس وقت قسطنطنیہ پر قبضہ ہوگا
عیسائیوں کا تو امام مہدی قسطنطنیہ پر بھی لشکر کریں گے، کشی کریں گے اور اس کو قبضہ کو ختم کر، اور رومیوں کو شکست ہوگی اور رومیوں کا امیر بیت المقدس پہنچے گا اور وہاں جا کر پناہ لے گا۔ جس وقت یہ رومیوں کے ساتھ لڑائیاں شروع ہوں گی، ان لڑائیوں میں مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہونی ہیں اور بعض میں شکست۔ 27ویں علامت ہے 3 جگہ زمین کا دھنسنا، اور انہی لڑائیوں کے دوران میں زمین میں 3 جگہ دھنسنے کے واقعات ہوئے ہیں جس کا حدیث میں تذکرہ فرمایا گیا۔ مشرق کی سمت میں زمین دھنسے گی، مغرب میں زمین دھنسے گی اور عرب میں زمین دھنسے گی، اور زمین کا دھنسنا تھوڑا نہیں ہوگا، بڑے پیمانے پر ہوگا، بڑے پیمانے پر زمین دھنس جائے۔ علامات کبریٰ میں سے دیگر علامات کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دجال کا خروج۔ جس وقت زمین 3 جگہ دھنسے گی، یہ دجال کے نکلنے کی سب سے بڑی نشانی ہوگی۔ جس وقت زمین کے دھنسنے کے واقعات ہوئے ہیں یا ہونے ہیں، رومیوں سے جنگ چل رہی ہوگی، اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو بعض جنگوں میں فتوحات بھی ہوں گی، بعض میں شکست بھی ہوگی۔ دجال کے نکلنے کی خبر اڑے گی کہ دجال نکل آیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ خبر 3 دفعہ اڑے گی، 2 دفعہ جھوٹی ہوگی اور ہر دفعہ امام مہدی لشکر کو لے کر دجال کے ساتھ کے لیے نکلیں گے، لیکن دجال کو نہیں پائیں۔ دجال جس وقت نکلے گا اس وقت رومیوں کو تقویت مل جائے گی۔ یہود کا تذکرہ خاص طور پر آیا ہے کہ پوری دنیا کے یہود دجال کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے، اور خاص طور پر خراسان کے یہود کا تذکرہ آتا۔ ایران میں بھی چونکہ یہود ہیں، تذکرہ آتا ہے کہ خاص طور پر سبز چادر والے یہود دجال کے ساتھ میں۔ امام مہدی اور دجال لعین کے متعلق، جس وقت یہ دجال کے ساتھ جا کے ملیں گے اس وقت مسلمانوں کے ساتھ خوب لڑائیاں ہوں گی، مسلمانوں کا پلہ نیچے آتا جائے گا، مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی اور مسلمان شہید ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ آخری جو فائنل جنگ ہوگی امام مہدی کی دجال کے ساتھ، جو آخری جنگ ہوگی وہ شام کے علاقے میں اور فلسطین کے علاقے میں ہوگی، جس کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی کے ساتھ مسلمانوں کے جتنے بھی لشکر ہوں گے وہ سب کے سب شامل ہوں گے، اور پوری دنیا کے یہود عیسائی اکٹھے ہو کر مجھ سے لڑ رہے ہیں۔ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی انتہائی تعداد شہید ہو جائے گی۔ ان شہداء کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے یہ افضل الشہداء ہوں گے، 1/3 بچ جائیں گے یہ اپنے زمانے کے بہترین لوگ ہوں گے، یہ 1/3 جو بچ جائیں گے یہ انتہائی مفلسی کا سامنا کریں گے۔ مسلمانوں کے پاس اسباب نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے قیمتی میں لگے گا۔ دجال کے پاس کیسی قوتیں ہوں گی، دجال کیسے نکلے گا، دجال کے بارے میں حدیث میں اس قدر تذکرہ آیا کہ اتنا امام مہدی کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پر بعد میں روشنی ڈالیں۔ اب بات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ مسلمانوں کا جو 1/3 لشکر بچ جائے گا وہ لشکر سمٹ کر فلسطین کے علاقے کی طرف سے دمشق کی طرف دوبارہ پہنچے گا، اور دمشق کی جامع مسجد میں جس وقت مسلمانوں کا لشکر ٹھہرے گا اس وقت مسلمان آپس میں تہیہ کر لیں گے کہ اب ہم دجال سے لڑیں گے، اور ایسا لڑیں گے کہ یا ہم رہیں گے یا وہ رہے گا، اور دجال کا لشکر مسجد کے گرد گھیرا ڈال۔ اس رات انتہائی اندھیرا ہوگا، فجر کی نماز کے لیے جس وقت مسلمان اٹھیں گے مسجد میں وضو کریں گے، آپس میں عہد کریں گے کہ آج کے دن ہم وہ کری جائے۔ امام آگے بڑھے گا، مسلمانوں کے امام مہدی ہوں گے، مصلی پر کھڑے ہوں گے، مکبر تکبیر کہے گا۔ جس وقت اقامت کہنے والا اقامت کہہ چکا ہوگا اس وقت ایک شخص آسمان کی طرف دیکھے گا اور زور سے کہے گا وہ دیکھو اوپر سے کون آ رہا ہے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو رہے ہوں۔ حدیث میں آتا ہے 2 زرد رنگ کی چادریں کندھے پر ڈالی، زلفیں رکھی ہوئی ہوں گی، اور زلفوں سے پانی اس طرح ٹپک رہا ہوگا کہ جیسے ابھی غسل کر کے آئے ہوں۔ آسمان سے نازل ہوں گے، فرشتوں کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، اور نازل ہو کر مسجد کے مینار پر اتریں گے۔ یہ جس مسجد کا تذکرہ اور ذکر حدیث میں آتا ہے، جس مسجد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نازل ہونا ہے، اس میں عجیب بات یہ ہے کہ دمشق میں وہ منارہ تو موجود ہے، لیکن مسجد کی جو جگہ ہے وہاں پر عیسائیوں کی بستی ہے۔ منارہ موجود ہے جس کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت اتریں گے، اترنے کے بعد سیڑھی طلب فرمائیں گے کہ اب دارالاسباب میں تشریف لے آئے۔ جب امام مہدی ان سے کہیں گے کہ آپ امامت کرائیں اور نماز پڑھائیں تو اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو جملہ ارشاد فرمائیں گے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس امت میں بعض کے امام ہیں اور اقامت آپ کے لیے کہی جا چکی ہے، لہذا آپ ہی امامت کرائیں۔ مختلف روایات میں جو تذکرہ آتا ہے وہ یہ کہ امام مہدی امامت کرائیں گے، اور امام مہدی پہلی رکعت میں سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، اس وقت دجال کے لیے بدعا کریں گے، اور نماز پڑھ کر مسلمانوں سے عہد کریں گے کہ اب ہم دجال کو مار کر ہی چھوڑیں گے۔ مسلمان مسجد کا دروازہ کھولیں گے تو دجال اپنے لشکر کے ساتھ باہر کھڑا ہوگا، اور جس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو دیکھتے ہی ایسے پگھلے گا جس کا تذکرہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے، اور دجال دیکھتے ہی بھاگے گا
لیکن اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ جہاں جہاں جائے گی وہاں عیسائی اور یہود مرتے چلے جائیں گے، جہاں تک ان کی سانس جائے گی وہاں تک عیسائی اور یہود مرتے چلے جائیں گے۔ مسلمان جیسے ہی نکلیں گے تو عیسائی اور یہود بھاگیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آگے ہوں گے، امام مہدی بھی ساتھ ہوں گے اور مسلمان بھی۔ دجال اور اس کا لشکر بھاگے گا، پھر مسلمان قتل عام کریں گے، اتنا قتل عام کریں گے کہ کوئی درخت یہود کو پناہ نہ دے گا۔ حدیث میں تذکرہ آتا ہے کہ جس درخت یا پتھر کے پیچھے کوئی یہودی چھپا ہوگا وہ یہ پکارے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو مارو، سوائے ایک درخت کے جس کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ درخت یہود کو پناہ دے گا، اور یہود کو بھی پتہ ہے اور یہودیوں نے بڑے پیمانے پر اس درخت کی کاشت کی ہوئی ہے، اس کا نام غرقد ہے۔ بہرحال دجال جس وقت بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو لد کے مقام پر قتل کریں۔ یہ لد کہاں پر ہے؟ اسرائیل کی جو موساد ہے ان کا وہاں پر ہیڈ کوارٹر ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، اس لد کے مقام پر جا کر دجال کو قتل کریں گے، اور جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے اس کے بعد اتنی تیزی سے اسلام پھیلے گا کہ پوری روئے زمین پر مسلمانوں کے علاوہ کوئی مذہب نہیں رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، اس وقت حدیث شریف میں زمین کی برکتوں کا تذکرہ آتا ہے، فراوانی کا تذکرہ آتا ہے، مال کی کثرت کا تذکرہ آتا ہے۔ اسی وقت زمین اپنی برکتیں ظاہر کرے گی، اور وہ زمانہ کتنا رہے گا؟ 25 سال کا تذکرہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 سال تک زمین پر رہیں اور 25 سال بعد انتقال فرمائیں۔ جس وقت دجال کو قتل کر دیں گے تو اسی کے قتل کے بعد روضہ اقدس پر حاضری دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روضہ اقدس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے، جس کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلام کا جواب اس قدر اونچی آواز سے دیں گے کہ جتنے لوگ بھی اس وقت مسجد میں ہوں گے وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کو سن لیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 سال یہاں دنیا میں رہیں گے اور شادی بھی کریں گے، اور جس وقت انتقال فرمائیں گے تو روضہ اقدس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دفن ہونے کی جگہ وہاں پر آج بھی خالی چھوڑی ہوئی ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ حضرات شیخین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دونوں انبیاء علیہ السلام کے درمیان میں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت نازل ہوں گے تو اس وقت ان کی نبوت ختم نہیں ہوگی، نبی سے نبوت چھنتی نہیں ہے، وہ نبی بس بدستور ہوں گے مگر ان پر وحی نہیں آئے گی، ان کو نبوت مل چکی ہے، اور یہ نبوت کا ملنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ہے، یعنی جس وقت وہ آئیں گے وہ ہوں گے تو نبی، لیکن ان پر نئی شریعت نئی وحی نازل نہیں ہوگی، بلکہ وہ بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور پیروی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جس وقت عیسیٰ علیہ السلام انتقال فرمائیں گے اس کے بعد بے شمار علامات آتی ہیں، وہ تیزی کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد قیامت کا زمانہ اتنی تیزی کے ساتھ ہے، اور لوگوں کا دوبارہ بدلنا ہے کہ جتنی تیزی سے اسلام پھیلا تھا اتنی تیزی سے ہی لوگ دوبارہ دین سے پھریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان لوگوں کا بھی تذکرہ آتا ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے اور حکومت کریں گے۔ لوگ اس قدر فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے کہ دین سے پھر جائیں گے، حتیٰ کہ ایمان کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ سر عام کوئی شخص زنا کرے گا تو اس کو زنا سے روکنے والا کوئی شخص نہیں ہوگا، حتیٰ کہ مصنف ابن ابی شبی کی روایت ہے، جو شخص صرف اتنا کہے گا کہ سڑک سے ہٹ کر کنارے پر زنا کر لو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ شخص اتنا کہنے والا وہ اس زمانے میں ایسا ہوگا جیسے تمہارے زمانے میں ابو بکر عمر ہیں، اور وہ اس وقت صرف اتنا کہے گا کہ سڑک سے ہٹ کر کنارے پر زنا کر لو، اتنی تیزی سے لوگ دین سے پھریں گے۔ دابۃ الارض کا نکلنا، پھر اس کے بعد دابۃ الارض کا نکلنا، یہ دابۃ الارض کیا ہے؟ یہ صفا مروہ کے درمیان میں سے نکلے گا، اور بعض نے فرمایا کہ صفا پہاڑی میں سے نکلے گا۔ یہ جانور ہوگا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور تیزی سے ایمان والوں کی پیشانی پر نشان بھی لگائے گا۔ جس وقت یہ ایمان والوں کی پیشانی پر نشان لگائے گا اس کے بعد ایک ہوا چلے گی جو ایمان والوں کی روحیں قبض کر لے گی، اور اس دنیا سے سارے ایمان والے چلے جائیں گے۔ بیت اللہ کی تباہی، اس دنیا سے ایمان والوں کے جانے سے پہلے حدیث میں تذکرہ آتا ہے کہ ایک پتلی پتلی ٹانگوں والا حبشی بیت اللہ کو تباہ کر دے گا، حتیٰ کہ حج اور عمرہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو اٹھایا جائے گا، اور جس وقت ایمان والوں کو اٹھا لیا جائے گا اس وقت ایمان والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ دنیا میں اس وقت اللہ اللہ کہنے والا اس وقت نہیں رہے گا، سب کے سب لوگ حالت ایمان سے پھر جائیں گے۔ سورج کا مغرب سے نکلنا،
پھر اس وقت سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہ سب سے بڑی قیامت کی علامت ہوگی۔ جس وقت سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اس وقت کسی کی توبہ قطعاً قبول نہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد دھواں پھیلے گا جو لوگوں کو ہونک کر لے جائے گا۔ پھر یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو جمع کرے گا ملک شام کی طرف، اور اس کے بعد سور کا پھونکا جانا ہے اور قیامت کا واقع ہونا ہے۔ یہ سب کچھ کب ہوگا اللہ ہی کے علم میں ہے۔ یہ تھا اس ساری رودات کا مختصر تذکرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔